اور سر آپ نے ابھی ذکر کیا پیڈ کورسز کے بارے میں، سو یہ کویشچن مجھے ابھی آیا اور کچھ میں نے ہمارے پلیٹ فارم پہ بھی دیکھا کہ واٹ از دا ریئلٹی آف دیز پیڈ کورسز. لیتے ہیں لوگ پیسے اور رجسٹریشن کے نام پہ دھوکہ کر کے چلے جاتے ہیں. سو ہاؤ ول یو آئیڈینٹیفائی کہ یار یہ والا ٹھیک ہے اور یہ والا غلط ہے؟ آپ پچھلے سوال میں آپ نے اتنے بڑے حادثے کی بات کی اور اس کو غصہ مجھے دلوا کے اور اگلا آپ نے سوال یہ کر لیا کہ پیڈ کورسز پہ بات کریں. آپ پھٹی پڑے. میں آپ کی میتھڈ سمجھ رہا ہوں. آپ نے جس طرح سے ڈرائیو کیا نا مجھے اس طرف، دیکھو ابھی جو آپ نے وہ اتنے سارے پاکستانی شہید ہوئے ہیں، میں اس میں یہ میں آپ کو بولا کہ جب کوئی انسان اپنا سب کچھ لگا کے کوئی کورس کرنا چاہتا ہے اور وہ کورس کرنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے یہ تو میرے لیے تھا ہی نہیں، کسی نے مجھے یہ بات بتائی ہی نہیں اور میرا سب کچھ لگ گیا ہے، وہ اپنے آپ کو لوزر اور فیلئر سمجھتا ہے موسٹلی، جو کہ غلط ہے لیکن ایسا ہوتا ہے. اس کی زندگی میں اندھیرا سا ہو جاتا ہے، اس کی غیر یقینی صورتحال بہت اوپر چلی جاتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں بس اس ملک سے بھاگ جاؤں کسی طرح سے، کسی بھی طرح سے. پھر حادثات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پیڈ کورسز غلط نہیں ہیں عشرہ، کیونکہ اگر ایک شخص نے اپنی زندگی لگا کے کچھ پڑھا ہے، کچھ کیا ہے، کچھ بنا ہے اور آج وہ دوسرے کو سکھانے جا رہا ہے اور اگر اس کے لیے وہ کما رہا ہے کچھ تو اس کا حق بنتا ہے. میں جھوٹے پیڈ کورسز کے خلاف ہوں. میں ان جھوٹوں کے خلاف ہوں جن کو لگتا ہے کہ ان کو کام آتا ہے پر ان نالائقوں نے زندگی میں کچھ بھی اچیو نہیں کیا. اگر ایک بندہ آپ کو انٹرپرینورشپ پڑھا رہا ہے، اس کی ملٹی ملین ڈالر کمپنی نہیں ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر ایک سرجن آپ کو سرجری سکھا رہا ہے جس نے کبھی خود سرجری نہیں کی تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو اور اپنے آپ کو. اگر ایک پروگرامر آپ کو پروگرامنگ پڑھا رہا ہے اور اس کو خود کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں جاب نہیں مل رہی تو وہ بکواس کر رہا ہے، وہ صرف آپ اپنا بزنس کر رہا ہے، دکان چمکا رہا ہے. یہ ہیں وہ منجن سیلرز. کسی کامیاب آدمی کے لیے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ملینز کی گاڑیاں ہیں، بلینز کے فلیٹس ہیں، ہم ہر ملک میں ہیں، لو کے پٹو 500 روپے کے پیچھے تو بچے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہو. اتنا ٹائم کہاں سے آتا ہے؟ پھر خدمت خلق کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تم لوگوں کو ملینز بلینز دیے ہیں تو دو نہ 4-5 گھنٹے ڈیلی بچوں کو بناؤ نا ایک ایسی ٹیم جو مفت میں تعلیم بانٹے. ہم کھڑے ہوتے ہیں نا شام کو کیونکہ اس ملک سے ہمیں آ رہا ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ ہم واپس کر رہے ہیں. اللہ مجھے دیتا جائے گا، میں آگے بڑھاتا جاؤں گا. یہ کرے نا، ختم ہو جائیں گے پیڈ کورسز. ایک طرف یہ اپنی کامیابی کا کلیم کرتے ہیں، اپنے امیر و بلینئر ہونے کا کلیم کرتے ہیں، دوسری طرف بچے کا خون پی رہے ہوتے ہیں. اور بیچ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ اگر تو کوالٹی ایجوکیشن جا رہی ہے، آئی ایم فائن، الحمدللہ، دے آر ڈوئنگ گریٹ، دے آر ڈوئنگ امیزنگ. بیچ میں کیا کرتے ہیں کہ ان کے ایڈمنسٹریٹو جو سکلز ہیں نا وہ موسٹلی پیتھیٹک ہوتے ہیں، بیچ میں نالائق لے آتے ہیں. اب ان کے اوپر سے بے شک ارادے ٹھیک ہیں اس ادارے کے مالکان کے، لیکن جو بیچ میں نالائق لے ہیں وہ نیچے نالائکیاں پھیلاتے ہیں. وہ کیمپس اپنے اتنے بڑھا لیتے ہیں کہ ان کیمپس کے اندر جو پڑھانے والے آتے ہیں وہ ان کی کوالٹی ایشورنس نہیں ہوتی. میں آپ کو بہترین ایگزامپل دوں گا، میکڈونلڈ کیوں ہے؟ میکڈونلڈ کی پوری دنیا میں ویلیو کیوں ہے؟ کیونکہ میکڈونلڈ جو ہے وہ جہاں بھی اپنی فرانچائز اوپن کرتا ہے وہ اپنے سٹینڈرڈز کو نہیں گرنے دیتا. وہ اپنے لوگ بھیجتا ہے کہ جا کے دیکھو کہ جو برگر یو ایس کے میکڈونلڈ پہ مل رہا ہے کیا وہی برگر پنڈی بھٹیاں کے میکڈونلڈ پہ مل رہا ہے؟ کیا وہ بھاولپور کے میکڈونلڈ پہ مل رہا ہے؟ کیا وہ ملتان وہاڑی جہاں جہاں انہوں نے میکڈونلڈ کھولے پاکستان کے کسی قوم میں وہاں مل رہا ہے؟ وہ میک شور کرتے ہیں. اگر یہی تھیوری آپ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں لگا دیں جو کہ پیڈ کورسز ہیں، ہمارے پیڈ کورسز کا ریٹ بھی بڑھا دیں گے تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. پرابلم یہ ہے کہ باتیں بڑی ہیں، نیچے کوالٹی ایشورنس نہیں ہے. آپ سچ بول رہے ہیں، نیچے جھوٹ ہو جا رہا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا. یہ مسئلہ ہے. اگر ایک ادارے کا سربراہ لاہور میں بیٹھا ہے اور اس کے بزنسز پورے پاکستان میں کھلے ہوئے ہیں اور کوئی میکانزم ہے ہی نہیں کوالٹی ایشورنس کا تو بچوں کی زندگیاں تباہ ہوں گی. دیٹس واٹ آئی کال مینجن. اس لیے میں اس چیز سے چڑھتا ہوں کہ پڑھانا ہمیں آتا ہے، پڑھا ہم بھی سکتے ہیں، لیکن بھائی اتنا کرو جتنا آپ سنبھال سکتے ہو. اتنے فرینچائزز بناؤ جتنے لوگوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو اور مہنگے لوگ لے کے آؤ، ہیویلی پیڈ لوگ لے کے آؤ. 1 لاکھ 40 50 ہزار روپے کا انسٹرکٹر لے کے آتے ہیں.
ہمارے انٹرنز میں اتنے کے نہیں رکھتا. آپ کو پتہ ہے ایک قابل سافٹ ویئر کا بندہ جائے گا نا جس نے 5-7 سال کارپوریٹ لیول کے سافٹ ویئر بنائے ہوئے ہیں, وہ کم از کم 8 لاکھ 7 لاکھ سے نیچے نہیں آئے گا. کیونکہ اگر اس نے فل ٹائم دینا ہے تو کر کے دکھائیں افورڈ. مجھے میسج میں بتا دیجیے کہ اگر فلاں ادارے کے اندر ایک اس طرح کا بندہ کام کر رہا ہے, سلام دعائی ہو جائے گی میری. دیٹس اے پرابلم. پرابلم پیڈ کورسز نہیں ہے, پرابلم ان کے ایڈمنسٹریشن ہے جو کوالٹی گر جاتی ہے نیچے جا کے, جس سے بچہ نا امید ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا. اور پھر ایک اور بات کہ یہ بچوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ جس چیز کے لیے تم فیس دے رہے ہو وہ تمہارے حق میں ہے ہی بھی یا نہیں. بالکل. کیا تم اس کے لیے بنے ہو یا نہیں, کیا تمہیں وہ کرنا چاہیے نہیں, یا ہر بچے کو ایز اے کسٹمر دیکھتے ہیں. خدا کے لیے بچوں کو کسٹمر دیکھنا چھوڑو, ہر بچے کو ایز اے رسپانسبلٹی دیکھو, ذمہ داری کے طور پہ دیکھو, اللہ کے بندے کے طور پہ دیکھو. ہر بچے کو ایک خاندان کے طور پہ دیکھو, ہر بچے کو پاکستان کے مستقبل کے طور پہ دیکھو. جب آپ کی اکیڈمی میں انٹر ہو رہا ہے, کسٹمر کے طور پہ نہ دیکھو. یہ جو لوگ کسٹمر کے طور پہ دیکھتے ہیں بچے کو, یہ منجن سیلر ہیں. اور جو لوگ اگر ہیں جو پاکستان کو, بچے کو پاکستان کا مستقبل ایک انسان ایک ذمہ داری کے طور پہ اپنے ادارے میں بلاتے ہیں, وہ ہیں اسکالرس جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ دنیا اور آخرت دونوں سنوار جائیں گے, اور یہ دوسرے منجن سیلر دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے, اپنی بھی اور ان کی بھی.